صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ گزشتہ جمعہ یوم عاشوراء کے متعلق کچھ باتیں ہم لوگ سنیں
محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی سے لیکن جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ، بے برکت مہینہ، کاموں کے نہ ہونے کا مہینہ، ماتم کا مہینہ بنا رکھا ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ مکمل دین ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں پورا دین الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ قیامت تک امت کسی بھی مسئلے میں خدا کی قسم پریشان نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات ہم دنیا کے تمام مذاہب کے بیچ میں کھڑے ہو کر پوری شان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری بات ہے یہ ہم اپنے بیچ میں کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے قسم کے مذاہب ہیں، بڑے چھوٹے، ہر مذہب کا علم رکھنے والے ہر مذہب کے اندر رہتے ہیں، اور اپنے مذہب کا گہرا علم رکھنے والے بھی رہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے بیچ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مسلمان پوری شان کے ساتھ کہہ سکتا ہے تمہارے اپنے دین کیا ہیں یہ ہم کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا جو دین اسلام ہے یہ دین ناقص دین نہیں ہے، مکمل دین ہے۔ مکمل دین کا مطلب کیا؟ مرنے تک اسے اپنی دنیا میں زندگی کے جتنے سال ملے اور زندگی کے جتنے حصے ملے، زندگی کے جتنے دو ہی قسم کے کام آتے ہیں، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، ایک اپنے دھرم کے کام، ایک اپنی زندگی اور دنیا کے کام۔ توجہ، ہر مذہب میں یہ دو ہی باتیں ہیں، ایک اپنے دھرم کی بات، اور اپنے دھرم کی بات کو ہمیں دو نام دیتے ہیں، ایک دین کے کام یہ نام دیتے ہیں، ایک آخرت والے کام یہ نام دیتے ہیں ہم۔ اور ایک کام کا حصہ ہے دنیا کے کام۔ نماز ہے دین کا کام، مذہب کا کام، روزہ ہے دین کا کام، مذہب کا کام۔ چلو میں سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ پوجا ہے مذہب کا کام، کھانا ہے یہ مذہب کا کام نہیں ہے، ہمارا اپنا ذاتی دنیاوی کام ہے۔ سونا ہے یہ مذہب کا کام نہیں ہے، ہماری اپنی ذاتی ضرورت اور تقاضا ہے۔ دو ہی قسم کے کام ہیں۔ اسلام صرف
دینی کاموں کی رہنمائی نہیں کرتا، اسلام دنیاوی کاموں کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے کھانے پینے کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اپنے ذات سے رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اگر تجھے پینا ہے یہ تیری ضرورت ہے، لیکن تجھے پینے میں بھی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ پینے والا جب سوال کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر اگر پینا ہے تو مجھے کیسے پینا ہے، تو اسلام سبق دیتا ہے کہ پینے کی ضرورت اور حالات موافق ہیں تو بیٹھ جا۔ یہ سبق کس مذہب میں ہے؟ تجھے پینے کی ضرورت ہے اور پیاس شدت کے ساتھ لگ رہی ہے اور تیرے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی موجود ہے، تو تو ایک سانس میں پانی نہ پی بلکہ 3 سانس میں پانی پی۔ پہلے سانس میں پانی پی کر ایک گھونٹ گلاس کو دور کر دے، دوسرے مرتبہ گھونٹ پی کر گلاس کو دور کر دے، تیسری مرتبہ تو اپنی چاہت اور طاقت کے مطابق جتنا چاہے پی۔ یہ سبق کس مذہب کے اندر ہے؟ پھر آگے اسلام یہ کہتا ہے نہ تو تیرے قبضے میں ہے، نہ تیرے ہاتھ میں گلاس تیرے قبضے میں ہے، اب تیرے پیاس کے وقت تیرے پاس پانی پہنچانے والا بھی تیرا رب ہے۔ ایسے وقت میں اگر تو رب کو بھول جائے گا تو تیرا رب تیرے سے ناراض ہو جائے گا۔ ایک کام کر، 1 سیکنڈ سے اندر کا بھی وقت نہیں لگے گا، اس پاک پروردگار کا نام لے کر تو پانی پی لے، تیرے پانی پینے سے تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ یہ سبق کس مذہب میں ہے؟ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ اب دین کے اندر کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں کر سکتے اور دین کے اندر سے کسی چیز کو نعوذ باللہ من ذالک نکال کر پھینک بھی نہیں سکتے، مکمل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطاب میرے نبی کو عطا فرمایا جو برحق ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ صرف رسول نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ کیوں آپ کے بعد نبی آنے والا نہیں؟ کیوں آپ کے بعد رسول آنے والا نہیں؟ دین ہی جب مکمل ہو گیا تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے، رسول کی کیا ضرورت ہے؟ تفصیل میں گئے بغیر یہ سبق میں دینا چاہتا ہوں، جو لوگ محرم الحرام کو منحوس مہینہ اور بے برکت مہینہ، کام کے نہ ہونے کا مہینہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے ایک سوال ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی مسلک کے کیوں نہ ہو، قرآن پاک کی ایک آیت یا اس کی تفسیر کا کوئی حصہ پیش کر دے جس میں اشارہ ہو کہ محرم الحرام کا مہینہ بے برکت اور منحوس مہینہ ہے۔ اور دوستو سمجھ جاؤ کہ جب بات قرآن میں نہیں، 1/4 وہ بات دین میں نہیں، پوائنٹ علمی بات، پھر ان سے سوال میں کروں آپ کریں، محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ تو اسلام کا نبی کے زمانے میں نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن مہینہ تو آتا تھا نا۔ دین کے نازل ہونے کے وقت سے لے کر دین مکمل ہونے تک 23 سال کا عرصہ لگا۔
40 سال تک پیغمبر اخلاق بتاتے رہے. دین جب نازل ہونے لگا اس وقت سے لے کر دین مکمل ہونے تک 23 سال کا عرصہ، 23 سال میں 23 مرتبہ یا 22 مرتبہ، ایک حساب ہے، محرم کا مہینہ آیا. کیا نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے؟ جب قرآن میں نہیں تو 1/4 نہیں، حدیث میں نہیں، 50% دین میں نہ ہونے کی بات پکی ہو گئی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور ایک گزارش بیچ میں کرتا چلوں کہ صرف سن کر آپ اپنے اندر تسلی پیدا نہ کریں، اس بات کو دوسروں تک پہنچا کر اس عقیدے پر مضبوط ہو جائیں. میں بارہا کہتا ہوں، ہمارے اکابر صوفیہ، اتقیاء، علماء، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں عقیدے اگر صحیح نہیں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں. ایک طرفہ اگر میں بات کروں تو دین کی دعوت و تبلیغ کا جو عرصہ 23 سال کا پیغمبر کا لگا، وہ 23 سال میں پیارے آقا 13 سال تو صرف عقیدوں کی مضبوطی پر محنت کرنے لگے. مسائل اور فضائل سب سے زیادہ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئے. ایمان اور عقائد سب سے زیادہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نازل ہوئے. عقیدے صحیح نہیں تو پھر کوئی عبادت قبول نہیں. قرآن میں نہیں، بات پکی ہے تو پیش کرو. حدیث میں نہیں، بات پکی اگر ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، ایک حدیث ہے صحیح اور بھی اندر ہے گرامر، وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، اور ایک ہے حدیث کی قسم ضعیف، اس کے علاوہ حدیث کی کوئی قسم نہیں ہے آپ کے لیے. گرچہ کہ علماء بیٹھے ہوئے، حضرت بیٹھے ہیں، لیکن عوام اتنا ہی سمجھ سکتی ہے بات کو، یا تو حدیث صحیح ہے یا تو حدیث ضعیف ہے. یہ دو قسم کی حدیثوں کو ہی لیا جائے گا. اور ایک قسم ہے حدیث موضوع. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بیٹا؟ ماں وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے حدیث کی قسم صحیح اور ایک ہے حدیث کی قسم ضعیف. یہ حدیث کی دو ہی قسموں کو لیا جائے گا. اور ایک ہے حدیث کی قسم موضوع، اسے نہیں لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا. موضوع کسے بولتے ہیں؟ امت میں کوئی آدمی عربی کا کوئی جملہ بنا کر اس جملے کو نبی کی طرف منسوب کر دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آقا نہیں کہے، وہ آقا نے نہیں فرمایا، آقا کا ارشاد نہیں. کسی نے خوبصورت طریقے سے عربی کا ایک بہترین جملہ بنایا اور اس کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ اٹیچ کر دیا. اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا جو اپنے طرف سے احادیث بنا کر میری طرف منسوب کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من کذب علی متعمدا،
جس نے جھوٹ کو میری طرف منسوب کر دیا اور اپنے طرف سے جملہ بنا کر میرے اوپر ڈال دیا، آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ایسے آدمی کی جنت میں ایک انچ جگہ تک نہیں ہے۔ ایک انچ جگہ تک نہیں ہے۔ اسی لیے ایک انگریز مورخ جو تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے والا، ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں، اتفاق عجیب بات کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ میری پوری تحقیق میں سوائے محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسا کوئی انسان پہلے بھی پیدا نہیں ہوا، جو بعد میں بھی پیدا نہیں ہوا، جس کے الفاظ پر 5 لاکھ لوگوں نے حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا۔ پیغمبر کی حدیثوں کی حفاظت اور تحقیق پر 5 لاکھ لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ ایسا کوئی انسان پروفٹ محمد سے پہلے بھی نہیں گزرا، پروفٹ محمد کے بعد بھی نہیں گزرا۔ جب قریب کے زمانے میں نہیں گزرا تو بعد کے زمانے میں کیا گزرے گا؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ ایک غیر مسلم۔ آ جاؤ پھر سوال کی طرف۔ ایک حدیث کہیں رکھا ہو میں وہ تصویر، جو اتنا بڑا کمرہ ایک جگہ پر ہے جس میں صرف حدیث کی کتابیں ہی رکھی ہوئی ہیں۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا کے باتوں کی حفاظت پر ہزاروں کتابیں لکھ گئی ہیں۔ ایک حدیث، موضوع کو تو چھوڑو، موضوع کا اعتبار نہیں، جو آدمی اپنی طرف سے بنا کر نعوذ باللہ من ذالک آقا کے فرمان کی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ آقا نے اپنے حیات میں صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی اپنے جملے کو میری طرف منسوب نہ کرے۔ اللہ کو جن باتوں پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، ان باتوں میں سے ایک بات کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے جملے کو میرے طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ فیصلہ کر چکے ہیں اس آدمی کی جنت میں جگہ نہیں ہے جو آدمی اپنے طرف سے جملے بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ اٹھے بیٹھے بھی کچھ لوگ بول لیتے نا، حضور بولے ہی جی، ایسا بولتا گویا کہ بخاری گھول کر پی لیا۔ حدیث میں ہے جی۔ اور ایک بات احتیاط کی بتاتا ہوں، سنو، اللہ کے نبی بولے، حدیث میں ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اللہ کے نبی بولے، اگر نہیں بولے اس کی بھی وہی سزا ہے۔ جو بات نہیں اسے حدیث میں ہے بولنا، کیونکہ حدیث اللہ کے زبان کا نام، اللہ کے نبی کی زبان حدیث کا نام۔ ایسا بھی بولتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا نہیں کہ حدیث میں ہے جی، یہ بھی نہیں بولنا۔ اللہ کے نبی بولے، اگر ایسا بولتا ہے، اگر اللہ کے نبی نہیں بولے اس کی جو سزا ہے حدیث میں ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے، اگر حدیث میں نہیں ہے اس کی بھی عین ویسے ہی سزا ہے۔ معلوم نہیں تو خاموش ہو جاؤ، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے حوالے نہ دو۔
بہت بڑا خطرہ ہے۔ موضوع حدیث کو نکالو۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے حدیث کی 2 قسمیں بتائی۔ صحیح حدیث، ایک حدیث بھی صحیح نہیں بتا سکتے جس میں اللہ کے نبی نے محرم الحرام کو منحوس مہینہ کہا ہو، اور ایک حدیث ضعیف بھی نہیں بتا سکتے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کو منحوس کہا ہو۔ جب قرآن میں نہیں، 1/4 دین میں نہیں، حدیث میں نہیں، 50% دین میں نہیں۔ اب آ جاؤ صحابہ کرام، میں 1 سال سے تقریباً نسبت صحابہ کو پیش کرتا آ رہا ہوں۔ دین کا مضبوط معیار حضرات صحابہ ہے۔ پیارے آقا کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے بیچ میں جو واسطہ ہے وہ حضرات صحابہ ہیں، اور صحابہ جیسی جماعت دین کی حفاظت کرنے والی کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیا جو میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ 1,44,000 صحابہ کرام کلمہ پڑھتے ہی ان کے اندر دین ایسے داخل ہو گیا اور دین کا جذبہ ایسے داخل ہو گیا، آپس میں ملاقات کرتے ایک ہی فکر ہوتی کہ آقا نے کیا فرمایا، سن لینے کے بعد دوسری فکر فوراً ہوتی، اب اس بات کو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائے۔ دین کے امین حضرات صحابہ، دین کے محافظ حضرات صحابہ، دین کی حفاظت کرنے والے حضرات صحابہ۔ اسی لیے تمام علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ پر بحث مت کرو ورنہ دین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی۔ دین اگر مضبوط ہے اللہ کے فضل و کرم سے، صحابہ کرام سے مضبوط ہے۔ اللہ نے نبی کو دین دیا، نبی نے صحابہ کو دین دیا۔ ایک گرامر بتاتا ہوں، حضرات علماء اور طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گرامر تمام مذاہب کے اعلیٰ تعلیم میں پائی جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، اللہ نے دین نبی کو دیا ہے، نبی نے دین صحابہ کو دیا ہے۔ گرامر کے اعتبار سے اللہ نے ایک اعتبار سے ڈائریکٹ دین صحابہ کو دیا۔ اب ایسے سب گرامراں اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں چھپا بھی نہیں سکتا، بولنا ہی پڑتا ہے۔ اب اسے سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو مدرسے میں داخل کرنا پڑے گا۔ مکتبات نہیں جاتے، نہ مدرسہ جاتے۔ مدارس میں جو پڑھاتے ہیں نا، اسے اگر پڑھ کر مزید کتابیں پڑھیں گے اور ایسے گہری گہری باتوں کو سنیں گے تو پھر سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اسی لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، جو بریانی کھایا تو نہیں اسے بریانی کا مزہ نہیں معلوم، جو کھاتا نا اسے مزہ معلوم، جو پڑھا نہیں اسے گہری باتوں کا مزہ کیا، جو پڑھتا ہے اسے مزہ ملتا ہے گہری باتوں کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مظہر، پیارے آقا کے بعد پیارے آقا کی زندگی کو صحابہ کے بعد والے اگر دیکھے تو صحابہ کی زندگی میں دیکھے۔ جملہ یاد رکھیں گے، پیارے آقا کے بعد پیارے آقا کی زندگی کو، پیارے آقا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، پیارے آقا کے بعد دین کو صحابہ کے بعد والوں نے اگر دیکھا ہے تو صحابہ کی زندگی میں دیکھا ہے۔ کتنی باتیں ائمہ کے اندر، کتابوں کے اندر ہم نے فلاں صحابی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، مسئلہ نکل گیا کہ یہ کام دین کا ہے۔ کیسے نکل گیا مسئلہ؟ کیونکہ تابعین و تبع تابعین
اور امام ابو حنیفہ ہو کہ امام شافعی ہو کہ امام مالک ہو کہ امام احمد بن حنبل ہو، تمام کا ایک اصول رہا ہے، صحابہ کا عمل صحابہ کا عمل نہیں۔ جملہ توجہ کے ساتھ سنو، صحابہ کا عمل صحابہ کا عمل نہیں، کرتا تو صحابی ہے لیکن وہ عمل صحابی کا نہیں، وہ عمل تو پیارے آقا کا عمل ہے، کیونکہ صحابی وہ نہیں کرتے جو نبی نہیں کرے، اور وہ چھوڑتے نہیں جو نبی کرے۔ اب 1,44,000 صحابہ، پیارے آقا کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت کا زمانہ، چلو حضرت علی کے بعد 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کا زمانہ، اس کے بعد حضرت عائشہ، خدا کی قسم دین کے مسئلے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہرگز نہیں کرتی تھی۔ اللہ حضرت اما عائشہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت عائشہ کی فقاہت کے سامنے حضرت عمر بھی ڈرتے تھے، حضرت علی بھی سوال کرتے تھے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ بیان کر رہا ہوں، اسی لیے مسجد نبوی میں یہاں فقہی سیمینار منعقد ہوتا تھا، توجہ کے ساتھ سنیں، مسجد نبوی میں مسائل کی بحث ہوتی تھی، پردے میں ایک دیوار کے پیچھے اما عائشہ کا حجرہ رہتا تھا۔ جب مسئلہ حضرات صحابہ کے بیچ میں برابر نکلتا نہیں، ایک مسئلے میں ایک صحابی کچھ کہتے ہیں اور ایک صحابی کچھ کہتے ہیں، ادھر سے آوازیں نکلتی ہیں ادھر سے آوازیں نکلتی ہیں، بیچ میں حضرت ابو بکر و عمر ہو یا حضرت علی ہو، پریشان ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں فیصلہ کیا کیا جائے۔ جب نتیجہ نکلنا مشکل ہو جاتا، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے صحابہ بھی نتیجہ نکالنے کے لیے اما عائشہ کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ اور میں گزشتہ جمعہ بات کرتے کرتے ایک بات بیچ میں چھوڑا، مجھے امید بھی نہیں تھی کہ آپ میں سے کوئی پوچھے گا کہ حضرت وہ چھوڑ دیے نہ بات کیوں بول کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح کیے نا، اس میں سے حضرت عائشہ ہی تنہا کنواری اور چھوٹی عمر کی تھی، ان سے نکاح کرنے اللہ کا اما عائشہ نے نکاح کرانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے معلوم؟ تمام حضور کی بیویوں میں حضرت عائشہ بڑی ذہین بھی تھی، اور عمر میں جو چھوٹے ہوتے نا ان لوگوں کو یاد بہت جلدی ہو جاتا ہے، اسی لیے قرآن پاک بھی چھوٹی عمر میں یاد کراتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر میں نبی کے حرم میں اس لیے داخل ہوئی تاکہ دین ان کو نظر بھی آ جائے، دین ان کو یاد بھی ہو جائے۔ صحابہ مسئلے کو چھوڑتے نہیں تھے، اتنا لمبا عرصہ گیا، ایک قول صحابی کا چیلنج کرو، سوال کرو، پوچھو، اپنے اپنے خاندانوں کے عقیدوں پر فکر کرو، اپنے ماحول کے عقیدوں پر فکر کرو، پیار اور محبت اور نرم لہجے سے بات کرو۔ اگر محبوب میرے خاندان کا فرد ہے، غلط عقیدے میں مبتلا ہے، میری فکر ہونی چاہیے کہ میں محبوب کو سیدھے راستے پر لاؤں، میری فکر ہونی چاہیے کہ عقیدہ محبوب کا میں سیدھا کروں، یہ سوچ کر چھوڑنا نہیں مریا تو انہیں اللہ کو جواب دیتا، مجھے کیا کرنا ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ کے پاس اگر دین ہے، دین کا کوئی حصہ ہے، قرآن کی کوئی بات ہے، نبی کا کوئی مضبوط فرمان ہے، شریعت کا کوئی حکم آپ کے پاس ہے، اور آپ
اس حکم کو دوسروں تک نہیں پہنچائے اسے ہی قبر میں جواب نہیں دینا پڑے گا، بلکہ حق نہ پہنچانے کی وجہ سے ہم کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ انتقال سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے یہ کیوں پوچھا، کیا میں نے تمہارا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا میں نے قرآن تم کو پورا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے تمہارے سامنے پوری شریعت مطہرہ کو رکھا کہ نہیں رکھا؟ پورے صحابہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے ادیت الامانہ، یا رسول اللہ آپ نے امانت کا پورا حق ادا کر دیا۔ کیوں؟ جس کے پاس دین ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ دین اگر نہیں پہنچاتا، وہ علم کو نہیں پہنچاتا، جاہل کو زوال دوسرے انداز سے ہوگا، عالم کو بھی سوال ہوگا۔ آپ فکر کرو، اپنے ماحول کو بناؤ، اپنے علاقوں کو بناؤ، اپنے افراد کو بناؤ۔ یہ تمام باتیں جس انداز سے آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچاؤ۔ 1 2 4 منٹ دو، میں عقیدوں کا طوفان تمہارے سامنے بتاؤں گا، عقیدوں کے زلزلے تمہارے سامنے بتاؤں گا، عقیدوں کی آندھیاں تمہارے سامنے بتاؤں گا۔ جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے نا، وہ ہمیشہ کمزور نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں جب پرانی ہوتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے۔ پرانی ہو کر مضبوط ہونے والی چیزوں میں سے دین ہے۔ 1450 سال کا ایک لمبا عرصہ میرے نبی کے دین پر گزر گیا، مضبوط ہونے کے بجائے حضور کی امت میں یہ دین کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ آج میں انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ گزرتے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ پہلے بتا دوں کہ حالات کیا ہیں۔ جب قرآن میں نہیں ہے دین میں، جب حدیث میں نہیں ہے دین میں، صحابہ نے بھی 1,44,000 صحابہ میں کسی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا، کیونکہ جیسے توجہ کے ساتھ سننا، جیسے نبی کی بات ریکارڈ ہوئی ہے ویسے صحابہ کی بات بھی ریکارڈ ہو کر ہے۔ اور ایک علمی بات بتاؤں آپ کو، ارے بتاؤں نا کو بتاؤں، حضور کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں، صحابہ کے فرمان یا صحابہ کے عمل کو اثر کہتے ہیں۔ اثر، الف سا، وہ اثر نہیں، اثر کی نماز، اثر کہتے ہیں۔ بعض محدثین اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ ہم سے زیادہ ڈرنے والے صحابہ، اور صحابہ وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے جو نبی نے کہا ہو یا نبی نے کیا ہو، اس لیے صحابہ کے جملوں کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ ایک علمی اختلاف ہے، مزیدار اختلاف ہے، مدرسوں کے اندر کا ماحول ہے، علماء کے بیچ کا ماحول ہے۔ صحابہ نے بھی کبھی کسی صحابی نے محرم کے مہینے کو حرام یا محرم کے مہینے کو منحوس بے برکت سمجھا ہو؟ ایک صحابی کا عمل پیش کرو۔ یہ جو لوگ ہیں نا محرم کو منحوس سمجھنے والے، محرم کو بے برکت سمجھنے والے، پھر ایک مرتبہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا بھی ہو گئے، کسی صحابی کا ایک قول نقل نہیں کر سکتے فلاں صحابی نے اس مہینے کو منحوس سمجھا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھو۔ جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، صحابہ کی زندگی میں نہ ہو، اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ پھر بھی اس مسئلے پر ریسرچ کرنے کے لیے اور ایک قانون ہے، جس قانون کو کہتے ہیں قیاس۔
قیاس کہتے ہیں. اور یہ بات سمجھ میں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میں مدرسے میں آپ کو بٹھا کر صوبم یا چہارم کی جماعت میں آپ کو فقہ کا سبق پڑھا رہا ہوں، لیکن یہ جمعہ پڑھ کو جا کو کھا لینا، باہر چرچے کرنا نہیں. میں بھی مدرسے میں پڑھ کو آیا صبح کو. یہ تمام باتیں اگر آپ نہ سمجھے تو سمجھو کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے. دو قسم کے دشمن ہیں، ایک اپنی دشمنی کی حقیقی شکل کے ساتھ تمہارے پیچھے پڑے ہیں، اور ایک دشمن وہ جو تمہاری شکل میں تمہارے پیچھے پڑے ہیں. اور ان دشمنوں کی خبر تم نہیں، الحمدللہ ہمارے اکابر اور ان کے صدقے میں ہم رکھتے ہیں. بچاؤ ایمان کو، بچاؤ. عبادت کے نام پر شرک نہ کرو، عبادت کے نام پر بدعت میں مبتلا نہ ہو، عبادت کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہارا پیسہ بھی برباد ہو جائے، تمہارا وقت بھی برباد ہو جائے، اور ساتھ میں ایمان بھی برباد ہو جائے، اور اللہ کے پاس جاؤ گے تو نام تمہارا مومنین کے سب سے نکلا ہوا ہو. رفع یدین پر لڑ رہے ہیں ہم، آمین پر لڑ رہے ہیں ہم، فاتحہ پر لڑ رہے ہیں ہم، سلام پر لڑ رہے ہیں ہم. ان باتوں کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت سے گنجائش مل جائے تو مل جائے. جن باتوں کو میں بیان کرنے والا ہوں نا، ان باتوں کی دور دور تک کہیں بھی گنجائش نظر نہیں آتی. اور آج یہ سیار کے بارے میں ہر مسلمان تڑپ رہا ہے. کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ سیار کا مسئلہ حل نہ ہو، ہندوستان سے باہر کر دینے کا خطرہ ہے. میں ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہندوستان سے کہیں تجھے باہر کر نہ دیا جائے؟ تجھے کیا اس بات کا ڈر نہیں کہ تجھے ایمان سے باہر کر دیا جائے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان سے باہر ہونا بڑا خطرہ ہے یا ایمان سے باہر ہونا بڑا خطرہ ہے؟ اور ہم مسلمان ہیں، بولو الحمدللہ. ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی ہیں. کوئی قانون ہم کو ہندوستان سے باہر نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں یہاں پر. قسمت کا تارا چمکے مکے میں مریں گے، اور چمک جائے تو مدینے میں مریں گے، ورنہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم ہندوستانی میں مریں گے. یہ NRC ہو یا SIR ہو، اندر کی تمام تر یہ سازشیں ہیں. ان سازشوں کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو وقت لگانا پڑے گا. لیکن میں عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ تمام حربیں ہم لوگوں کو ہندوستانی اور شہریت سے باہر کرنے کی ہے. اس میں بھی ہم لوگوں کو پیچھے رہنا نہیں ہے. برابر ہم اپنے ڈاکومنٹ کو جمع کر کے جو کارروائی الحمدللہ ہو رہی ہے اس میں حصہ لینا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسلیں پریشان ہو کر دشمنوں کو تھوکنے سے پہلے ہم کو تھوکیں گی. جب یہ حالات آئے تھے ہمارا باپ کیا کر رہا تھا؟ یہ حالات آئے تھے ہمارے خاندان کے افراد کیا کر رہے تھے؟ قانون بھی ایسا قانون ہے. خیر چلو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اچھے اچھے طوفان آئے بھی گئے بھی، اچھی اچھی آندیاں آئی بھی گئی بھی، اچھے اچھے زلزلے آئے بھی گئے بھی. ایک SIR کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جہاں تک اس عاجز کا خیال ہے اتنی بڑی محنت بھی
کامیاب نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں جا کر یہ بھی قانون ایک ٹوکری کے بیکار کاغذ کی طرح جا کر پڑ جائے گا۔ میں ڈائریکٹ اپنے اوپر تمام ذمہ داریوں کو لے کر سینٹرل حکومت میں بیٹھنے والے کچھ بے وقوفوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے نزدیک پاسپورٹ آئیڈینٹی نہیں؟ جس قانون کو تمہاری بات کو سن کر تمہارے دھرم والے تم کو تھوک رہے ہیں، اگر شرم نہیں ہے تو پھر 10-10 لاکھ کے جوڑے پہننے کا فائدہ کیا؟ اور میں ہمارے ملک کے سیکولر ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، عیسائی بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے اور ہمارے ملک کی مسلمان جماعتوں سے، جمعیت سے، پرسنل لا بورڈ سے، ملی کونسل سے میں صاف پوچھنا چاہتا ہوں، NRC کا ایک چھوٹا بھائی ہے SIR، NRC میں جو ہوش کے ناخون لیے، اس قانون پر ہم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ NRC کا نتیجہ کیا؟ فرسٹ راؤنڈ میں باہر کرنا۔ SIR کا نتیجہ کیا؟ 1-2-3 راؤنڈ میں باہر کرنا، بس اتنا۔ دونوں یہ کیچے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا مسئلہ ہی ہے۔ کروڑوں روپے ملک کے خرچ ہوئے آدھار کارڈ پر، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں پاسپورٹ پر۔ ایک پین کارڈ بنانے پر 500 روپے کم سے کم لگ رہے ہیں۔ 140 کروڑ واسیوں میں 50% بھی اگر لگا لے جن کے پاس پین کارڈ ہے تو کتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اسے آئیڈینٹی نہیں مانیں گے تو پھر پیسے واپس کرو، دم ہے۔ ماں کا تو دودھ نہیں پیے، گاؤں ماتا کا تو دودھ پیے ہوں گے، واپس کرو۔ جب ہمارا پین کارڈ ادر ملک میں نہیں چلتا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی آئیڈینٹی ہے۔ ہمارا پاسپورٹ دوسرے ملک میں نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا آئیڈینٹی ہے۔ ہمارا آدھار کارڈ سعودی کو جائے پولیس والا پکڑ لیا، کسی کے پاس وہاں کا اقامہ نہ ہو، ہم اپنا آدھار کارڈ دکھاتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ آدھار کارڈ ہمارے ملک کا آئیڈینٹی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ملک کے ثبوت ہیں، اسے نہیں مانتے تو پھر یہ جو قانون لے کر آئے ہیں یہ قانون صاف سازش ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس میں حصہ نہ لو، حصہ لے کر اس کالے قانون کا بھی جواب دو۔ اپنے ووٹر ID اور SIR کے تمام رولز اور ریگولیشن پر عمل کر کے ان دشمنوں کو جواب دو کہ تمہارے تمام قانونوں کا خواب ہمارے دروازوں پر آتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا کیا قانونہ بنائیں گے؟ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ ایک آدمی اونٹ کو دیکھ کر پریشان ہوگا کرتے، اور اونٹ بھی خلقت میں عجیب، جانوروں میں بھی بڑا عجیب جانور ہے، اسی لیے اونٹ کا تذکرہ خلقت میں، پیدائش میں، شکل میں قرآن میں ذکر آیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لاکھوں قسم کے جانور ہیں عجیب عجیب شکل و صورت کے، لیکن اونٹ ہی کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق بڑی عجیب ہے۔ حیات الحیوان کتاب میں اونٹ کا سبق اٹھا کر پڑھیں گے تو زبردست عجیب عجیب حقیقتیں نظر آ جائیں گی۔ اس آیت کی تفسیر اگر اٹھا کر پڑھیں گے تو عجیب عجیب باتیں آ جائیں گی۔ اس وقت وہ بیان کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن کہنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے، اونٹ ایک عجیب خلقت کا جانور ہے۔
لیکن ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، اونٹ کا کوئی پارٹ سیدھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حج کو جانے کے بعد وہاں کے صحراؤں میں گزرتے گزرتے جیسے یہاں بکریاں گائے بیل چرتے ہیں، وہاں اونٹ چرتے ہیں، جیسے ہی اونٹوں کا جھنمٹ نظر آتا ہے چرتے ہوئے تو ڈرائیور تک کہتا ہے دیکھو دیکھو اونٹ، وہ بڑے اونٹ اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اونٹ کتنے خوبصورت نظر آتے معلوم۔ اونٹ کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا دیکھنے والا، آخر دیکھتے دیکھتے اونٹ کو دیکھ کر بولا اونٹ تیرا کوسا عذور سیدھا۔ ویسے پورا ملک انکل کو دیکھ کر پریشان ہے اور اس حالت میں پوچھ رہے انکل انکل آخر تمہارا کون سا قانون سیدھا؟ 2014 سے لے کر 2026 تک انکل کوئی ایسی بل تمہیں پاس کرے ہیں جس میں ملک خوش ہو کر تمہارے سامنے ہاتھ باندھا ہو؟ افسوس، مہینے کے 30 دن میں ایک دن اماواس آ ہی جاتی ہے، ویسے ہی ہمارے ملک کی قسمت میں ایک اماواس ہے جو تمہاری حکومت کا دور کی شکل میں گزر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ملک سے مسلمانوں کو باہر کرنے اور حقوق سے باہر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ تمہاری کوششوں کے بدلے میں قرآن نے ہم کو جو تسلی دی ہے، تم پڑھ لیتے تو گھروں میں جا کر پکوڑے تلتے ہوئے بیٹھ جاتے۔ توجہ اس جملے پر توجہ۔ تمہاری ان سازشوں کے خلاف قرآن پاک نے ہم کو جو تسلی دی ہے، اس تسلی کو اگر تم سن لیں، اس تسلی کو اگر تم پڑھ لیں، تو پھر تم اسی کو بہتر سمجھو گے کہ اب ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، ہم کو تو صرف ہمارے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھنا ہے، اور ہمارے اپنے گھروں میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ تمہارا ہی جملہ، تمہارے ہی گلے کا ہار۔ اگر کچھ کرنا نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں کہ تم کو کچھ کرنا نہیں آتا، پھر بھی میں تم کو ایک راستہ تمہارے پیٹ پالنے کا بتاتا ہوں، جو مشورہ ہمارے ملک کے بی اے پڑھنے والے، ایم اے پڑھنے والے، +2 پڑھنے والے اور بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والوں کو تم نے دیا ہے، وہ اس مشورے کے لائق نہیں، اس مشورے کے تو تم ہی لائق ہو۔ اگر تم گھر میں بیٹھ گئے، راجنیتی کرنے کا راستہ تمہارے پاس نہیں ہے اور پیسے کمانے کا تمہارے پاس راستہ نہیں ہے، تو پھر محنت کر کے کمانا ہر دھرم کی شان ہے، پکوڑے تلو۔ تمہاری سازشیں اگر اب ہوتی ہیں تو اس کا اشارہ 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں محمد نے ہم کو دیا ہے۔ تمہارا پلان اب ہوتا ہے، تمہارے پلان کو 1450 سال پہلے قرآن پاک نے ہم کو نبی کے زبان میں عطا کر دیا ہے کہ دشمن آئیں گے، تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہیں گے، تم کو بے گھر کرنا چاہیں گے، تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ برسائیں گے، تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ رسول کے ہو جاؤ۔ کیوں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، قرآن پاک کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت۔ ایسے معلوم ہوتا ہے یہ آیت دشمنوں کے خلاف تسلی بن کر اس وقت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ ڈرنا نہیں، ایسے یار حضرت ڈاکومنٹ نہیں ہے نا حضرت، میں پڑھیات نہیں نا حضرت اسکول میں، اسے بولے سو پڑھو بول کو،
ایک صاحب بول رہی حضرت میں ٹی سی لینے کیسے اسکول کو گیا تو مجھے اب انہوں ہے نا بیلنس فیس پوچھ رہی حضرت. ٹی سی لینے کے لیے اسکول کو گیا تو میری بیلنس فیس پوچھ رہی حضرت. حضرت میں گھر میں پیدا ہوا سو حضرت برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے نا کیا کرنا. انکل کے پاس جاؤ. کیا رے بابا قانون آئیے. قانون بنا کر بعد میں اگر عمل نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے. غفلتوں کا دور گزر گیا ہے. اب ایسا کوئی قانون بناؤ جس سے آئندہ پورا ملک ہوشیار ہو جائے. یہ قانون بناؤ. ایسا کوئی قانون بناتے ہیں کہ جس سے 2002 کو واپس جانا ہے, 1980 پر 7 کو جانا ہے, 1940 پر 7 کو واپس جانا ہے. 2002 سے پہلے اگر تم یہ قانون لگا دیے ہوتے, اس مرتبہ کے الیکشن میں جو ووٹ نہیں ڈالے گا آئندہ آنے والے دور میں اس کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہوگا. تو 1 سال کے اندر ذرا بچے پیدا کر کے بھی ووٹ ڈالتے تھے. کیا قانون ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ. رسولوں کا ذکر ہے, امت بھی مراد ہے. رسولوں کا ذکر ہے, امت بھی مراد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافرین کہتے ہیں رسولوں سے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم ضرور تم کو ہماری زمین سے نکالیں گے. ضرور کا لفظ ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم ضرور بھی ضرور ہماری زمین سے تم کو نکالیں گے. اگر تم جانا نہیں چاہتے ایک کام کرو, اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, ہمارے دھرم میں داخل ہو جاؤ. یہی تو ہے, یہی تو ہے. آیت کب کی؟ 1450 سال پہلے کی. لیکن فٹ کب ہو رہی ہے؟ اب فٹ ہو رہی ہے. یہی تو قرآن کی شان ہے, یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. میں کسی کتاب کی بے ادبی نہیں کرتا, ہر کتاب کا ادب کرتا ہوں. میں میرے گھر آؤ, میری لائبریری میں آپ کو دکھایا کہ نہیں دکھایا, دوسری قوم کے لوگوں کی بھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. اور الحمدللہ ہم نے تمام کتابوں کا ادب کرتے ہوئے ان کتابوں کو بھی باادب جگہ میں رکھے ہیں. دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ آپ, وہاں کی لائبریری اٹھا کر دیکھو اور جا کر دیکھو, اور باقاعدہ آپ کو ادر مذہب کے لوگوں کی مقدس کتابیں بھی بڑے ہی ادب اور احترام کے, کیونکہ ہمارا دھرم کیا کہتا ہے, کسی بھی دھرم کی آپ بدتمیزی گستاخی نہیں کر سکتے. کسی بھی دھرم کے بڑے آدمی جو گزر چکا ہے اس کے شان میں گستاخی کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے مذہب کا سبق ہے. اسی لیے ہم نے آج تک رام کے شان میں گستاخی نہیں کی, سیتا کے شان میں گستاخی نہیں کی, اور کیا ہے دوسرے اور بھی ان کے مذہب کے لوگ ہیں نا, کبھی ہم نے ان کے شان میں گستاخی نہیں کی. ہم نے کیا ضرورت ہے؟ رام جی کے بارے میں اللہ ہم نے نہیں پوچھیں گے, رام جی کو ڈائریکٹ پوچھیں گے. سیتا ماں کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے, ڈائریکٹ ان سے پوچھیں گے. ہنومان سے بھی سوال ہوگا. ہم نے کیا ضرورت ہے کسی بھی مذہب کے بڑے آدمی کے خلاف کہنے کی؟ ہم کو اجازت نہیں ہے. اور کوئی ہمارے بڑے کو کچھ کہتا ہے ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں. انہیں ایک بیوار سی پیدا ہوئی ہے, اب کیا نام ہے اس کا, کیا نام, کیا کیا کھائے, اسے بگاڑنے کی ضرورت نہیں اس کی صورت کو. کچھ لوگ ہیں نا کیا بھی بدتمیزی گستاخی کرتے ہیں تو کارٹون بنا کر کیا کرتے نہیں, اسے کارٹون انہیں ہے وہ سور کی صورت کی. انہیں سمجھ میں یہ بات ہے.
اصل میں کیا ہے معلوم، کچھ لوگ دنیا میں ہائی لائٹ ہونا چاہتے ہیں، میں پہلے بھی بولیا یہ بات، کچھ لوگ دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، نیوز چینلز کا زمانہ ہے، کچھ لوگ دنیا میں ہائی لائٹ ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور اس وقت کروڑوں روپے ڈالیں گے، آپ نہیں بول رہا ہوں، کروڑوں روپے ڈالیں گے، کوئی اتنا مشہور نہیں ہوگا، 2-3 جملے اسلام کے خلاف کتوں سے بھی بدتر بھوکیں گے، ساری دنیا میں مشہور ہو جائے گا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اسلام کے خلاف بول کر مقدر میں ہدایت کو بھی ختم کیوں کرتے ہو؟ ہائی لائٹ ہونا چاہے تو اور بھی ہے نا، خود کا پاخانہ پلیٹ میں لے کر کہتے بھی کیا کہتے ہیں، ساس بہو کیا کی ڈالتے نا، وہ ڈال کر کھا لے کو بیٹھ جاؤ، اس کا بھی چرچا ہو جائے گا۔ باوا کو بستر میں بلا لو، اس کا بھی چرچا ہو جائے گا۔ اماں کو بستر میں بلا لو، اس کا بھی چرچا ہو جائے گا۔ خود کی بیٹی کو اپنے بستر میں بلا لو، اس کا بھی چرچا ہو جائے گا۔ اور ایسی گستاخیاں کرنے والے یہ کام کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، جو جتنا حرام میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا ہوئی ہوتی ہے، وہی لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ جن کا دستر گندا ہو، جن کا بستر گندا ہو، جن کی سوچ گندی ہو، جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے تالا ڈال دیا ہو، وہی لوگ بڑے بڑے لوگوں کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ بھی نبی کے شان میں گستاخیاں، نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ سزا بھگتنے والوں نے بھگتا اور آئندہ بھگتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری پوری ہندوستان میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اس کمیٹی کا نام تحفظ ناموس رسالت ہونی چاہیے۔ وہ گلی گلی میں کمیٹی نہ ہو، گلی گلی میں کمیٹی نہ ہو، پوری ریاست میں اس کمیٹی ایک ہی کمیٹی ہو۔ کرناٹک ایک شاخ پوری، تمل ناڈو ایک شاخ پوری، کیرل ایک شاخ، یو پی ایک شاخ، بہار ایک شاخ، 20/9 ملک کے اسٹیٹوں میں ان تمام کمیٹیوں کی شاخیں ہوں۔ اللہ، رسول، پیغمبر، قرآن، شریعت کے خلاف میں جو بھی کچھ کہتا ہے تو پوری ریاست والے مل کر، پورے ملک کے ریاست والے مل کر ایک کیس اس پر فٹ کر دیں۔ 20/9 کیسوں کا جواب دیتے دیتے فیصلہ آنے سے پہلے ایسے لوگ جہنم پہنچ جائیں گے۔ آسان طریقہ یہی۔ جی نکو، اب اچھا موقع ہے، نام بھی نکو اس کا۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، تحفظ ناموس رسالت پر نام پر ایک کمیٹی ہو، جس کی ذمہ داری ہمارے بڑے اکابر سنبھالے، اور اس کی ایک ایک شاخ ایک ایک ریاست میں رکھے، اور اس قسم کی گستاخیاں کرنے والوں پر پاورفل کیس، ایسا نہیں کہ یوٹیوب میں تصویر آنے کے لیے، واٹس ایپ میں ایک فوٹو آنے کے لیے اور اسٹیٹس میں ڈالنے کے لیے یہ جا کر رسمی طور پر FIR درج کرتے نا، ایسا درج نہیں ہونا چاہیے۔ پاورفل FIR درج ہو، جس کی پوری ریاست مل کر الحمدللہ ذمہ داری قبول کرے۔ جو بھی خرچ آئے گا وہ کوئی ایک ریاست کا ایک مالدار نہیں اٹھائے گا، اس پورے خرچ میں آٹو چلانے والے اور راستے میں پھلی اور بھٹا بیچنے والے کا بھی حصہ رہے گا، کیونکہ جس کا حصہ تحفظ ناموس رسالت میں لگ جاتا ہے، اس کی سفارش کی گزارش نہیں، خود آقا بلا کر سفارش کریں گے۔ آقا بلا کر سفارش کریں گے۔ کرتے ہیں ایسے دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں اس قسم کی سازشیں، بہت گہری باتیں آ گئی۔ دیکھیے دو ہی جو آج کے زمانے میں چل رہا ہے نا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا۔ کافرین رسولوں سے کہتے ہیں، کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں میں، کافر کا معنی کیا؟ جو مانتا نہیں، وہ سمجھ میں آئی؟ یہ لفظ کسی پر بھی لگ سکتا ہے۔
کافرین رسولوں سے کہتے تھے یا کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بھی ضرور تم کو ہماری زمین سے نکال کر رہیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا نہیں تو سمجھوتا کر لو ہمارے دھرم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کی خدمت میں کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر وحی کو نازل کر دیا، آپ ان لوگوں کے اعلان پر پریشان نہ ہو جائیں، تم ہمارے احکامات پر عمل کرتے رہو، ہم ان کے مقابلے میں تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ڈائریکٹ ان سے ہم مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ کو پلٹا کر فرعون کی طرف نہیں کھڑا کیا، نمرود کو مقابلے میں ابراہیم کو کھڑا کر کے مقابلہ نہیں کیا۔ موسیٰ تم چلے جاؤ، بھیجا، ڈائریکٹ مقابلہ کیا، پار کر تم چلے جاؤ، ایسا سامنے دیکھ کر چلو کہ پیچھے پلٹ کر تک نہیں دیکھنا۔ ہمارے پاس یہ تمام تسلیاں موجود ہیں، ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ NRC سے SIR سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا اگر ووٹر لسٹ میں نہیں آیا تو کیا ہم ہندوستان سے باہر چلے جائیں؟ نہیں، یہ زمین ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہے گی۔ تاریخی کتابوں سے اگر ثابت کرنے کے لیے آ گئے تمہارے پاس کیا ریکارڈ ہے اس زمین کا تمہارا ہونے، لے کر آ جاؤ، ورنہ ہم ریکارڈ لے کر آ جائیں گے۔ ایسی آندیاں ہر ملک میں ہر دور میں چلی ہیں۔ ہمارے قرآن کے اندر اس قسم کی تسلیوں کے آیات بے شمار ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ خالی یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، ہم جیسے بھولے لوگوں کو مزید تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سیم آیت کو ایک اور تاکید کے ساتھ نازل کر دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تو میرا ہو جا، دشمنوں کا میں مقابلہ کروں گا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے مسلمانوں، اتنی تسلیاں، اتنے وعدے، پھر مزید ان حالات کے سامنے ہم کیا بدلیں؟ ہم کیا بدلے؟ تسلیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ ایسے ہی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ ایسے ہی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن خدا را اٹھا کر پڑھو، عقل ٹھکانے لگیں گی۔ قرآن اٹھا کر پڑھو، سمجھ میں آئے گی۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ عہد پیش کر دیا ہے، اوفو بعہدی، میرا وعدہ تم پورا کرو، تمہارا وعدہ میں پورا کروں گا۔ ابھی کیا چاہیے؟ ابھی کیا چاہیے؟ اتنی تسلیاں، اتنی آیات، اور میں ان تسلیوں کے آیات پڑھتا جاؤں، مزید وقت ہو جائے گا، باوجود میں چھوڑ رہا ہوں، بدلنا پڑے گا۔ آئی بات کیوں؟ اس لیے بات آئی کہ ملک سے باہر نکلنے کا پلان ہو تو ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ عمل کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے ایمان سے باہر نکل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا خطرہ ملک سے باہر نکلنے کا نہیں ہے، ملک سے باہر نکلنے کا خطرہ نہیں ہے، حالات آئیں گے تو لڑ کر جگہ بنانے کی طاقت
ہمارے گھر کے بچے بچوں کے پاس ہے، کوئی طاقت ہم کو ہمارے ملک سے باہر نہیں نکال سکتی۔ یہ چیلنج تو کر سکتے ہیں، لیکن جب بات ایمان کی آ جاتی ہے تو ڈرنا ہی پڑے گا، کیونکہ دشمن کی دو شکلیں ہیں۔ ایک دشمن اپنی شکل میں آ کر ہم کو ایمان سے باہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک قسم دشمن کی کیا ہے، ہماری شکلوں میں آ کر ایمان سے باہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین مکمل ہو گیا تو پھر اپنے طرف سے دین میں کیا چیز داخل کرتے ہیں، کیا چیز نکالتے ہیں، ذرا سوچو۔ قرآن میں نہیں تو دین میں نہیں، حدیث میں نہیں تو دین میں نہیں، صحابہ کی زندگیوں میں نہیں۔ کیا ابو بکر نے کبھی محرم کو منحوس منایا؟ عمر نے منایا، عثمان نے منایا، علی نے منایا، اما عائشہ نے منایا، کون منایا؟ کہاں کس کا خال ہے شادیاں نہ کرو؟ کہاں کس کا خال ہے گھر اوپننگ نہ کرو؟ کس نے کہا ہے تجارت کا آغاز نہ کرو؟ کس نے کہا ہے کوئی اچھا کام نہ کرو؟ کسی نے نہیں کہا، نارمل چلتے تھے، نارمل۔ اب قرآن میں نہیں تو دین میں نہیں، حدیث میں نہیں تو دین میں نہیں، صحابہ میں نہیں تو دین میں نہیں۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تین چیزیں میں نہیں تو کتاب بند نہ کر، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا اور ایک راستہ بھی رکھا، خدا را سمجھو، خدا را سمجھو۔ میں حقیقتیں جو بتانے کا، طوفان جو بتانے کی بات کیا تھا ابھی نہیں اٹھایا میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور ایک راستہ بھی میں تم کو دیتا ہوں جو کسی نبی اور نبی کی امت کو نہیں دیا، اس راستے کا نام ہے قیاس۔ مولانا توجہ، آپ بھی مولانا توجہ، جو علماء بیٹھے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، یہ قیاس اللہ نے کسی نبی کی امت کو نہیں دیا، میرے نبی کے صدقے میرے نبی کی امت کو دیا۔ قیاس بولے تو کیا ہے؟ اس جیسا مسئلہ اگر کہیں گزرا ہے، اس کا جو حکم ہوگا اس کا بھی وہ حکم ہوگا، اسے بولتے قیاس۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسے آئیے ہاتھ اٹھاؤ، سچے ہاتھ آئیے۔ اس جیسا مسئلہ گزر کر رہنا۔ مکھیوں کی کئی قسمیں ہیں، مکھیوں کی کئی قسمیں ہیں۔ اچھا مکھی بولے تو ایک بات یاد آ گئی، قریب میں پڑھتے پڑھتے ایک عجیب روایت بھی ملی، اللہ تعالیٰ شہد کی مکھیوں کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکھی اگر کسی کے مشروب میں گر جائے، مشروب بولے تو پینے کی چیزوں میں، پانی ہو، دودھ ہو، ہاں چائے ہو، چائے بولے تو بے حد خوشی ہوتی، چائے والا کا تو ٹینشن ہے سر، یہ پریشانی ہے، اتنی اچھی چیز کو ایسے آدمی کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میرے نزدیک تو چائے بہت اچھی چیز ہے، میرے ساتھیاں جانتے ہیں، کیونکہ چائے کے اندر کی ہر چیز اچھی، پانی اچھی، دودھ اچھا، چائے کا پتہ اچھا، شکر اچھا، پھر سردی کے موسم میں گرم گرم یہ گرمی بھی اچھی، لیکن اسے جا کر ان کے ساتھ کہیں کو جوڑ رہی کہ نکو رہے بابا، چائے کو اتنا بھی بدنام مت کرو، کل قیامت میں چائے ہمارے خلاف میدان میں اتر جائے۔ صحیح بات۔ پی جانے والی چیزیں، مشروب جسے بولتے ہیں، مشروب، ہر جائز پی جانے والی چیز کو عربی میں مشروب کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات؟ شراب بھی بولتے ہیں، شراب اسے باٹل کو نہیں بولتے، کنگ فشر کو شراب نہیں بولتے، شراب عربی میں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کے بعد کی جمعہ یہ تمام باتیں آئیں گی، ذرا آئیے بتاتا ہوں، میں آپ کو کچھ حقیقتیں بتاتا ہوں۔ اور خاص طور پر مجھے آج حضرت حسین کی سیرت بیان کر کے اور حضرت امیر معاویہ کا آئندہ جمعہ بیان کرنے کا ارادہ تھا، لیکن
ایک دو تین جمعہ دیجیے مجھے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں آپ کو کبھی بھی حضرت حسین کی سیرت بیان کرے نہیں نا تو میں حسین کو مانتے نہیں، کیا پوچھ رہا ہوں دیکھو کو نہیں رے بابا، تیرے چچا کو مان تو گیا میں۔ آل رسول ہے، نواز رسول ہے، جسے حضور کے گود میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کاندھے میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور اس نبی نماز کی حالت سجدے میں ہے، حالت نبی کی سجدے کی ہے، پیٹھ میں بیٹھنے کا کسی کو موقع ملا، اس کا نام حسین ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نانا حسین۔ ہمیں سیرت بیان کرے علماء دیوبند حضرت حسین کی تو پھر تمہیں سبق میں بیٹھنا پڑے گا۔ ہم نہ پوچھتے ہی کہ تمہیں حسین کو مانتے ہی کیا، مانتے ہی نہیں جانتے بھی ہی، تمہیں صرف مانتے ہی جانتے نہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نانا حسین کا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، چرچا حسین کا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، چرچا حسین کا۔ کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، حکومت خرید۔ انشاءاللہ شہادت حسین اور میدان کربلا تمہارے لائق کی تاریخ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ تحقیق میں نہیں جاؤں گا جو تحقیق بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ جس تحقیق کو سمجھ سکتے ہیں اس تحقیق کو پیش کروں گا، سمجھ میں بات آ جائے گی حسین کیا تھے، گئے کیوں، اور میدان کربلا کیا۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، حکومت خرید لی۔ مہنگا پڑا ہے یزید کو سودا حسین کا، سودا حسین۔ یہ شعر دیکھیے، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، حکومت یزید کی۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، حکومت یزید کی۔ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ ہر سال اگر تذکرہ ہوتا ہے تو حسین کا ہوتا ہے، لیکن ایک سوال تو ضرور کر کے آگے بڑھوں، اسلام کا یہ ایک ہی شہید نہیں ہے، اور بھی تو شہید ہیں، کیوں ذکر نہیں کرتے؟ میدان کربلا میں شہادت اگر بڑا مقام ہے تو حضور کے مصلی کی شہادت کا ذرا اندازہ لگاؤ۔ 3 دن کے پیاسے کو شہید کرنا ماتم ہے،
تو 40 دن کے پیاسے کو شہید کرنے کے ماتم کا اندازہ ذرا لگاؤ. جس کا سر سجدے میں ہو شہید ہو جائے تذکرے بڑے زور سے کرتے ہو، اگر کسی کا سر قرآن میں ہو شہید ہو جائے اندازہ ذرا لگاؤ. اسی لیے عاشقین کہتے ہیں سب کی شہادت سروں کا تاج ہے. آج بھی اسلام زندہ ہے اور اسلام کا پودا تر و تازہ ہے، ان شہیدوں کے خون سے تر و تازہ ہے. لیکن بات انصاف کی کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ نہ کرو، حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ضرور کرنا ہے، لیکن طریقہ غیروں کا نہ ہو، طریقہ دشمنان صحابہ کا نہ ہو، طریقہ دشمنان عمر کا نہ ہو، طریقہ دشمنان عثمان کا نہ ہو، طریقہ دشمنان عائشہ کا نہ ہو، طریقہ دشمنان صحابہ کا نہ ہو. بٹھاؤ لوگوں کو، حضرت حسین کی شہادت عنوان بناؤ. اگر حسین کی شہادت کو عنوان بناتے ہیں، عمر کی شہادت کو بھی تو عنوان بناؤ، عثمان کی شہادت کو بھی تو عنوان بناؤ، حضرت سمیہ کی شہادت کو بھی عنوان بناؤ. اگر میدان کربلا میں حضرت سکینہ قابل رحم ہے تو پھر حرم کے سامنے آج بھی قبرستان بورین حالت میں موجود ہے، حضرت سمیہ کی شہادت بھی تو قابل رحم ہے. میدان کربلا میں حضرت حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا قابل رحم ہے، تو پھر میدان میں قبرستان آج بھی سلامت ہے، حضرت سمیہ کی شہادت بھی قابل رحم ہے. یہاں تو ان کے سامنے حضرت حسین کو 72 کو شہید کیا گیا، وہاں حضرت سمیہ کو ڈائریکٹ ان کو شہادت کا جام پہنایا پلایا گیا. وہ بھی شہادت کیسی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. اسلام کا پہلا دور، اسلام کا نیا زمانہ 80 سال کی بوڑھی ہے، 80 سال کی بوڑھی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. زمین عرب کی ہو یا زمین پورے عالم کی ہو، جس زمین میں حضور کے زمانے میں سب سے پہلے کسی شہیدہ کا خون زمین میں گرا ہے وہ حضرت سمیہ کا ہے. کون مار رہا ہے؟ فرعونوں میں سب سے بڑا فرعون ابو جہل. آقا نے فرمایا موسیٰ کے فرعون سے بھی سخت میرا فرعون. صحابہ نے پوچھا تو آقا نے بتایا ابو جہل. 80 سال کی بوڑھی کو لے کر آ گیا میدان میں. اکرم صاحب میں نے ایک عمرے میں آپ کو بتایا تھا، آج بھی وہ میدان سلامت ہے. حکومت بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتی، تمام تاریخوں کو مٹا گئی، لیکن خود خدا چاہتا ہے کہ میری سمیہ کی شہادت کی جگہ نہ مٹائی جائے. بالکل باب عمرہ باب فہد کے سامنے دونوں حرم کے گیٹوں سے اگر نکل کر جاتے ہیں، سامنے یہ مسجد عمر فاروق یا اس سے کچھ زیادہ حصہ برابر موجود ہے. وہاں پر کبوتر بیٹھے اٹھے رہتے ہیں اور ایک چھوٹی سی اتنی سی اس کی دیوار موجود ہے، پورے مضبوط ذرائع کے ساتھ. اس زمانے میں جب جانے کی عام اجازت تھی اور وہاں کے کچھ پڑے ہوئے طلبہ اور علماء مجھے لے کر گئے اور بتایا کہ مولانا یہ جگہ جانتے ہیں. میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، مجھے کیا معلوم. انہوں نے کہا کہ یہ مکے کا وہ قبرستان ہے جہاں پیارے آقا کے آنے سے پہلے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی باپ ٹانگ پکڑ کر لا کر ان بیٹیوں کو جہاں دفن کرتا تھا، یہ وہی جگہ ہے. اس کے بعد پوچھا مولانا جانتے ہیں وہ چھوٹی سی دیوار یہ سائز کی، یہ اتنی سائز کی، اونچی اتنی اور اتنی سائز کی، مولانا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چبوترا نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا. وہ بھی کیسی شہادت، تلوار لے کر مار دیتا. بدبخت. الگ بات، بوڑھی کو کھڑا کر کے پوچھتا ہے کس کی ہے تو؟ لات و عزا و حبل کی ہے کہ محمد کی ہے؟ میں نے ایک مضمون پڑھا،
لات عزا حبل کی ہے کہ محمد کی ہے؟ توجہ توجہ. ابو جہل پوچھتا ہے اے بوڑھی بول، تو لات کی، ایک بت کا نام لات، تمہیں وہ لاتا سمجھو کو جو آپس میں مار لیتی، لات کی ہے کہ عزا کی ہے، حبل کی ہے یا محمد کی ہے؟ آپ ہوتے تو جواب کیا دیتے؟ محمد. ایک ہی مجلس میں ایمان کے پیالے کا کیا حال ہے دیکھو. ابو جہل کو بوڑھی کہتی ہے کہ کیا کہتا ہے؟ تو لات اور عزا اور حبل کو خدا مانتا ہے اور ان خداؤں کی فہرست میں محمد کو کھڑا کر رہا ہے. میں محمد سے محبت کرتی ہوں لیکن خدا کو خدا مانتی ہوں. پوائنٹ سمجھ میں آئی؟ اندر کی تشریح پر پہنچو. ابو جہل یہ پوچھتا ہے تو لات کو، حبل کو، عزا کو مانتی ہے کہ محمد کو مانتی ہے؟ تو کس کے ساتھ کس کو کھڑا کر رہا ہے؟ محمد بھی ہمارے نبی ہیں، خدا نہیں ہے. محمد ہمارے رسول ہیں، خدا نہیں ہے. ایمان ان کے صدقے میں ملا ہے، خدا نہیں ہے. ہم محمد کو خدا نہیں مانتے، محمد کو اللہ کا آخری نبی و رسول مانتے ہیں. محمد ہمارے نبی ہے، میں خدا اسے مانتی ہوں جو تجھ کو بھی پیدا کیا. تجھے کیا پتھر کی شکل میں لات و عزا کو پیدا کیا؟ اور میں صاف ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، پورے ایمان کی احتیاط کے ساتھ یزید کے سامنے حضرت حسین کا خلافت کے عنوان پر میدان کربلا میں شہادت پیش کرنے سے بھی بڑی شہادت ابو جہل کے سامنے توحید کی حفاظت کرتے ہوئے سمیہ کی شہادت ہوئی. ایک شہید کا ماتم منا کر ایمان کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. وقت ہو گیا، میں ادھورا چھوڑوں گا نہیں، میں بات کو تفصیل کے ساتھ رکھوں گا. کیا اٹھا کر کیا ناچ رہے ہیں؟ مرضی کا نام، خواہش کا نام ایمان نہیں ہے. مرضی کا عمل اللہ قبول نہیں کرتے، اس کی مرضی کا عمل وہ قبول کرتے ہیں. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا 2-3 بار پنجوں کے سامنے سے سر. کہاں ہے مسلمان؟ اب کچھ لوگ بولیں گے مولانا حالات نازک ہیں، اختلاف کی بات نہ کرو. میں بارہا اس موضوع کو مانتا نہیں. میں نے کہا مجھے اس اختلاف کو کر کے شہادت پسند ہے جس اختلاف سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. مجھے اس اتحاد کی ضرورت نہیں جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے. مجھے اس اتحاد کی ضرورت نہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. میں بتاؤں گا، آپ تیار ہیں تو بول دیجئے، میں 4 بجے تک بٹھا لوں. میں ایسے اتحاد کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ حدیث میرے پاس موجود ہے جن کی وجہ سے ایمان کو، عقیدے کو خطرہ پہنچتا ہے. غرض قرآن میں نہیں تو دین میں نہیں، حدیث میں نہیں، دین میں نہیں، صحابہ میں نہیں، دین میں نہیں، قیاس میں بھی نہیں نکلتی بات تو سمجھ جاؤ 100% دین میں نہیں. قیاس کا مطلب کیا؟ 12 مہینوں میں محرم کو چھوڑ کر نبی ہو کے صحابہ کسی مہینے کو منحوس سمجھا ہو تو دلیل کے طور پر جب پیش کر سکتے ہیں. جب وہ مہینہ اس وجہ سے منحوس ہے تو پھر یہ مہینہ اس وجہ سے منحوس ہے. آقا نے کسی مہینے کو منحوس نہیں کہا، کسی وقت کو منحوس نہیں کہا، کسی لمحے کو منحوس نہیں کہا. ہاں اللہ والوں نے کہا کہ دین کی بات نہیں، لیکن ہے بات
جس دن تو فجر نہیں پڑا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو کوئی گناہ کیا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو خدا کو یاد نہیں کیا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو حرام کھایا اس دن تو منحوس ہے، جس دن تو کسی کو دھوکہ دیا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو نبی کی سنتوں کا لحاظ نہیں کیا، جنازہ اٹھایا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو قرآن پڑھنا تو دور کی بات قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک حضرت حسین کی شہادت کو رکھ کر پورے مہینے کو منحوس سمجھنے لگا۔ ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان کہاں رہ گیا؟ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ کہتا ہے مقدس مہینے ہیں۔ کیا تو اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ کے فرمان سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے مقابلہ کر رہا ہے؟ قرآن پاک کا 10واں پارہ اٹھا کر دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، میں نے 12 مہینے بنائے سال کے، ان 12 مہینوں میں اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے مقدس مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے کو اللہ کہتا ہے مقدس، اللہ کا بندہ کہتا ہے منحوس۔ اب مقابلہ اس کا علماء سے نہیں، علماء دیوبند سے نہیں، علماء برحق سے نہیں، اس کا مقابلہ اب اللہ سے ہو گیا۔ بنانے والا تو رہے گا، مہینوں کے فیصلے کرنے والا میں رہوں گا۔ پھر اس کی آخرت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی اس کی آخرت؟ عقیدے سنبھالو، عقیدے بناؤ۔ وقت کا تقاضا باتیں آ گئی تو آپ کے سامنے رکھا۔ آئندہ جمعہ بہت اہم باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ امت ایسے علمی ماحول میں بھی کہاں جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔